گمراہ ہوتا ہے۔ گستاخی اولیاء علماء جانتے کیا معافیم صاحب، اگر میں غلط بولوں تو میری غلط ہو سکتی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے محنتیں کی ہیں 8 سالوں تک، اس کو میں ایسے رائے گا اور بیکار نہیں جانے دے سکتا۔ اس لیے کسی بھی ولی کی شان میں اعلیٰ حضرت کا بڑا عظیم احسان ہے جب دیوبندیوں کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے، چوکالیوں کی طرف سے، دیگر مذہبوں کی طرف سے رسولان نظام کی شان میں بالخصوص ہمارے آقا کی شان میں اقدس میں گستاخیاں ہوئی، اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی، کتابوں میں عقیدے لکھے گئے، بلا جھجک بلا کسی ڈر کے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور یہاں سے نہیں بلکہ مکہ شریف جا کر ان کے اوپر مسئلہ رکھ کر فتویٰ لگا اور کفر کا فتویٰ صادر ہوا کہ اس کی تحقیق کی بنیاد پر یہ لوگ کافر ہیں کہ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرے۔ بڑا عظیم احسان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا، لیکن اگر کوئی مسلمان اعلیٰ حضرت کو نہ مانے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان نماز فرض ہے، نماز کا اگر انکار کر دے، یہ 5 ارکان دین کے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اصول سمجھ لیجیے، اگر انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں، اس کو نہیں مانتے تو کافر ہو جائے گا۔ زکات کی فرضیت کا انکار کرے، حج کی فرضیت کا انکار کرے، کلمے کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت لوگ ایسے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ان کو آپ کافر کہیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت جن کی تقلید مسائل میں ہم لوگ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کافروں والا عمل کیا، کافر ہو نہیں گیا۔ جب اتنا بڑا فرض اعظم، فرض عین جس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ کہا گیا، انکار کرنے والا کافر ہے، تو بس اسی بات کو میں نے کہہ دینا مناسب سمجھا کہ گستاخ اولیاء گمراہ ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، بہت بڑا مجرم ہو سکتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر رہا ہے۔ سب سے بڑے محسن اس ہندوستان میں خواجہ غریب نواز ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو ان کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ یہ کسی خاص کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ کسی خاص کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ نہیں ہے، ہمارا موقف یہ نہیں ہے۔ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر ان پر کسی کو صبر نہ ہو، تشفی نہ ہو تو بڑے بڑے علماء، جید علماء، مفتیان اعظام دارالقضا وغیرہ میں بیٹھے ہیں، ان سے اس مسئلے کی تحقیق کر لی جائے، اور اگر میری بات غلط ثابت